1968 ممبئی، یہ روشنی اور رونق کا شہر جس کے ایک طرف سمندر اور دوسری طرف زندگی کو بہتر بنانے کی اپرچونٹی، یہ خواب لوگ اپنی آنکھوں میں بھرے پورے بھارت سے یہاں پر آیا کرتے تھے۔ کوئی ہوٹل پہ کام کرتا تو کوئی آٹو رکشہ چلاتا، کوئی سڑک پہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا تو کوئی طرح طرح کے کام کیا کرتا۔ سارے دن کی تھکاون اور خون پسینہ ایک کرنے کے بعد لوگوں کے پاس فٹ پاتھ اور پلوں کے نیچے قیام کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ اپنی سانسوں کو آہستہ آہستہ روکے نیند کی آغوش میں گئے لوگ اپنی آنکھیں بند کیا کرتے، مگر ان کو اکثر ایک ایسی آواز آتی جیسے ایک آدمی ایک بھاری سٹیل کا راڈ زمین پہ رگڑے ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ معصوم انسان جب تک اپنے آپ کو نیند کی آغوش سے باہر نکالتا اور اوپر دیکھتا، اس کے پھیپھڑوں میں تمام ہوا چیخ میں تبدیل بننے سے پہلے ہی یہ شیطان اس کے سر میں وہ راڈ پار 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 دے مارتا۔ یہ آدمی کوئی انسان نہ تھا، یہ وہ شیطان تھا جو ممبئی کی ان گلیوں سے نکلے، اپنے ذہن میں ایک الگ دنیا بنائے اور اس دنیا میں ایک قانون بنائے، راتوں کو انسانوں کا خون کا پیاسا بن کے ان کا شکار کرنے نکلا کرتا تھا۔ یہ دوڑتا یا چیختا نہیں، غصے میں اپنے ڈنڈوں کو لہراتا کبھی نہ تھا۔ آہستہ، سوچ سمجھ کر، رات کو پڑھ کر، اکیلے اور تنہا ان غریب لوگوں کی سانسوں کو چن کر اپنا وار کیا کرتا تھا۔ ان بے بس اور لاچار لوگوں کی لاشیں صبح ایک ایسی حالت میں ملا کرتی جہاں پہ ان کی شناخت کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ ممبئی کی وہ خوف سے بھری اور خاموش راتیں آج بھی ان بزرگوں کو یاد ہے جو اس دور میں ولے پارلے یا ماٹونگا کی ان گلیوں میں رات کو گزرا کرتے تھے۔ دور میں بجلی نہ ہوتی تھی، اس طرح آج یہ ممبئی روشنی اور رونق سے بھرا شہر ہے۔ اس دور میں پیلی اسٹریٹ لائٹس اور اندھیرے راتوں کو رونا اور گہرا بنا دیا کرتے تھے۔ سمندر سے آتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ماحول میں ایک اور ہی سما پیدا کر دیتی تھی۔ خاموشی اور نم اس ماحول میں یہ شیطان آہستہ آہستہ چلتا رہتا اور اپنے شکار کو تلاشتا رہتا۔ اس کے ذہن میں ایک ایسا عجیب و غریب اور ایک علیحدہ دنیا اس نے بنا لی تھی جس کا یہ ہیرو تھا، جس کا قانون لکھنے والا اور سزا دینے والا یہی تھا۔ یہ اپنے ٹارگٹس کو ایسے نہ چنتا، یہ ہر اس آدمی کو چنتا جو اکیلا، تنہا، لوگوں سے الگ کسی ایسی جگہ پہ لیٹا یا سویا ہوتا جہاں پر دور دور تک نہ روشنی ہوتی اور نہ ہی کوئی اور اس کی چیخ و پکار سننے کے لیے ہوتا۔ اس شیطان کا قتل کرنے کا موٹیو دوسرے سیریل کلر سے بہت ہی الگ تھا، جہاں کچھ لوگ جنسی ہوس یا پھر عادت کے باعث یہ تمام قتل کیا کرتے ہیں۔ کسی کو جیبوں میں بھرے پیسے سے محبت ہوتی ہے تو کسی کو جسم پہ لپٹے ہوئے کپڑوں سے۔ رمن راگھو اس طرح نہ تھا، اس کو تو بس اس آواز سے محبت تھی جب اس کا سٹیل کا راڈ انسانی کھوپڑی میں لگتا تھا۔ ٹاہ کی آواز جب کھوپڑی پھٹتی اور وہ خون اور ذہن کی وہ مادے
रिस रिस कर इंसानी खोपड़ी से बाहर आ रहे होते हैं। ये आदमी उस लाश के ऊपर तब तक खड़ा रहता जब तक कि उसके ज़हन का तमाम मादा बाहर ना निकल आता। लेकिन दोस्तों, रमन राघव ऐसा जानवर बना तो बना कैसे? 1930 में तमिलनाडु के एक बहुत पसमानदा इलाके में इस रमन राघव की पैदाइश होती है। कहा यह जाता है इसका खानदान निहायत गरीब था और इस गुर्बत से निकलने के लिए इसके वालिद ने ये सोच रखा था कि मैं जितनी औलाद पैदा करूंगा वो मुझे पैसा कमा के देगी, वो मुझे गुर्बत से निकालेगी। रमन उन 11 बच्चों में से एक था जो उसकी मां ने अपने ही पेट को चीर कर अपने घर में पैदा किए। और रमन की पैदाइश पे तो ये कहा जाता है कि उसकी मां ब्लड लॉस की वजह से दम तोड़ गई और अपनी ही उस छोटी सी झोपड़ी में एक कोने में उसकी लाश पड़ी। जब इसका वालिद अपने बच्चे को देखने उस झोपड़ी में आया तो इसने अपनी बीवी की लाश को टांग से एक तरफ किया और उन औरतों से पूछा कि बच्ची हुई है तो मार दो और अगर बच्चा हुआ है तो मेरे हाथ में दे दो। उन औरतों ने लरजते हुए हाथों से इसको रमन पकड़ाया। इसने एक हाथ से वो बच्चा टांग के जरिए पकड़ा और जैसे उसका वजन नाप रहा हो ऊंचा ऊंचा हंसते हुए कहने लगा, ये ये लागर कमा के देगा जो अपनी मां तक को नहीं बचा सका। और ये कहते ही उसको जमीन पे फेंक दिया। इसके बाप ने इसकी मां की लाश न क्रीमेट की न दफनाई और उसी तरह उसको गांव के कोने में गंद की ढेरी में फेंक आया। इसका बाप इसके घर आने पे इससे पूछता कि हाँ बच्चा, आज क्या कमाया है? जब उसके खाली छोटे छोटे हाथ लरसते हुए अपने बाप के आगे आते तो इसका बाप इसको जानवरों की तरह मारता, इसको पीटता तब तक कि जब तक उसको हड्डी टूटने की आवाज ना आए। यही वो आवाज थी जो रमन ने आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि चूंकि मेरे बाप को इस आवाज से प्यार है तो इसी आवाज को मैं अपनी जिंदगी का मकसद बनाऊंगा। और वो छोटा बच्चा अपने जहन में एक अलग ही दुनिया बनाने लगा। इस दुनिया को रमन ने कानून का नाम दिया और इस कानून के अंदर वो हीरो भी था और वो एग्जीक्यूशनर भी था। वो जिंदगी छीन रहा था। वो उस एक आवाज की खातिर अपनी पूरी जिंदगी को गुजारने लगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब रमन बड़ा हुआ तो वो एक रोज अपने घर से भाग निकला। रमन राघव भाग कर मुंबई शहर आ गया। अब ये सोचा जाए तो दोस्तों, मुंबई शहर आने के बाद इस आदमी को नौकरी करनी चाहिए थी। इस आदमी को अपना जरिया मुआश यानी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर करना चाहिए था। बजाय इसके वो छोटे छोटे जानवरों को मारने लगा और उनकी अजियत और जिल्लत और उनकी तकलीफ और चीखें सुनकर वो बहुत खुश होने लगा। ये आदमी समंदर से बातें करता, दीवारों से बातें करता और अकेला खुद ही बैठे हंसता और मुस्कुराता रहता। ये उन जानवरों का कच्चा मांस खाता जिनको ये अजियत और दर्दनाक मौत देता था। दोस्तों, रमन राघव के अंदर का वो छोटा सा बच्चा जो तमिलनाडु में पलता पड़ता खाता पीता था वो उसी गांव में मर गया था और मुंबई ये अब एक शैतान की सूरत में आया था जिसको न खून से प्यार था न पैसे से।
نہ کپڑے سے پیار تھا، نہ دولت سے۔ اس جانور کو تو بس وہ ایک آواز سننی تھی، ٹاہ، انسانی کھوپڑی کے ٹوٹنے کی آواز۔ بچپن کے اس عجیب و غریب اور درندہ نما ماحول نے رمن کے ذہن کو آہستہ آہستہ توڑ دیا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ جو تامل ناڈو سے بھاگ کر اب ممبئی پہنچا تھا، اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بیماری پل رہی تھی جو اب پوری طرح جوان ہو چکی تھی۔ اس بیماری کو پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا کہتے ہیں، اور اس بیماری میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا کا مریض اپنے ذہن کے خیالات کو اپنی ایک دنیا بنانے لگتا ہے۔ رمن نے بھی اپنی ایک دنیا بنا لی جس میں وہ سچ کا مسیحا تھا۔ وہ تمام تر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا تھا، اور برائی کی جڑ یہ لوگ تھے۔ وہ انسانوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ کچھ ہیومن سبجیکٹس کی طرح دیکھنے لگا، جنہیں ختم کرنا اس پہ نازل ہونے والا وہ فرض تھا جو اس کے ذہن میں بار بار لہراتا تھا۔ ان کو مارو، ان کو ختم کرو، ان کو مارو، ان کو ختم کرو۔ 1965 سے 1968 کے درمیان رمن نے بے پناہ قتل کیے۔ یہ قتل ایک خاص پیٹرن میں نہیں تھے، یہ بے ترتیب تھے، اور وہ ایک ہی لوہے کے راڈ سے کبھی درجنوں قتل اکٹھے کرتا، اور کبھی تو لکڑی کا استعمال کرتا، اور کبھی صرف اینٹوں کے ذریعے غریب، بے گھر، کمزور طبقے کے لوگوں کو اس دنیا سے جانے پہ مجبور کر دیتا۔ وہ اتنی بے دردی سے لوگوں کو مارا کرتا کہ بعد میں پولیس ان کی شناخت دانتوں، بالوں یا صرف ہاتھوں اور پیروں سے کیا کرتی۔ اس کا منہ پوری طرح سے کچلا ہوتا، اور رمن تب تک پاس کھڑا رہتا جب تک سین کا وہ مادہ آہستہ آہستہ باہر نہ نکل جائے۔ اس کا نہ کوئی پیٹرن تھا، نہ کوئی اعلان تھا، صرف ایک سوال تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کلر کو سائیکو کا نام دے دیا۔ لیکن یہ کون تھا جو اتنی بے دردی سے ممبئی شہر کو خون میں نہلا رہا تھا؟ ممبئی پولیس نے جانچ پڑتال کرنی شروع کی اور ایسے لوگوں کی تلاش شروع کی جو ذہنی طور پہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں، یا رات کو اکیلے شراب کے نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کوئی ایسا لوہے کا ویپن ہے جس سے وہ رات میں آرام سوتے ہوئے لوگوں کو خون اور درد میں لپیٹے اس دنیا سے رخصت ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، کہتے ہیں نا، جب ایک کام انسان بار بار کرے تو اس کو وہ پرفیکٹ کرنے لگتا ہے۔ رمن کو بھی پتا تھا کہ کون اصل میں نیند کی آغوش میں ڈوبے سو رہا ہے اور کون ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ انہی پولیس بالوں کے ساتھ بیٹھ کر بیڑی پیتا، اندر ہی اندر ہنستا، اور اپنے میٹل کے راڈ کو دور کہیں سمندر کے نزدیک ریت میں چھپائے ان کے آس پاس بھیک مانگتا رہتا۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ چھوٹے قد کا، گندی حالت میں، بدبودار، عجیب سا دکھنے والا آدمی ممبئی کا سب سے بھیانک اور سب سے خونخوار درندہ ہے، جس نے کئی جانوں کو بغیر کسی پہچان کے خون میں نہلائے
पूरी तरह मारे दूसरे जहान पहुंचा दिया है। एक रात पंजाब से आए एक मजदूर ने अच्छी रोजी कमाई और ये ख्वाब देखते हुए सोया कि सुबह होते ही अपने घर अच्छी रकम भेजूंगा, माँ का इलाज करा सकूंगा, बच्चे और बीवी पेट भर के गरम गरम खाना खाएंगे और मैं भी शायद घर का चक्कर लगा सकूं। मेरा बूढ़ा बाप ये पैसे देखकर कितना खुश होगा। मगर ये सपने, ये ख्वाब, ये पूरे ना हो सके। इस आदमी की लाश इतनी बुरी और भयानक तरह सुबह मिली कि ना ही इसका चेहरा था, न धड़ था, और वो कमाए हुए पैसे इसके हाथ में तब भी खून में लथपथ मौजूद थे। इसके मारने वाले को पैसे से मोहब्बत नहीं थी, इसको उस अमल से मोहब्बत थी जिससे एक इंसान को दूसरे जहान बगैर किसी रहम और बगैर किसी तरस के पहुंचाया जा सके। रमन के आगे बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चे, अपाहज लोग, औरतें, कोई भी सेफ नहीं था। इस दरिंदे को सिर्फ खून की प्यास थी। दोस्तों, सबसे अजीब बात तो यह है कि जैसे दूसरे सीरियल किलर्स अपना सुराग मिटाते हैं, अपने फुटप्रिंट्स को साफ करते हैं, अपनी ट्रॉफीज कलेक्ट करते हैं या दूसरी अमलियात में मसरूफ हो जाते हैं, रमन ऐसा नहीं करता था। वो लाश के पास कई टाइम तक बैठा रहता और वो देखता रहता कि क्या अभी ये हिलेगी, ये भी फिर जिंदा होगा या नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि वो अक्सर लाशों के पास बैठ के खाना खाता, उनसे बातें करता और तब तक वहां बैठा रहता जब तक उसका रॉड बार बार मल के वो साफ ना कर लेता, जैसे वो अपने एक ऐसे औजार को तराश रहा हो जिससे उससे ने इस पूरी दुनिया में कानून फैलाना है। एक रोज इसी तरह अपना रॉड जमीन पे घसीटे वो एक बेबस शहरी को मारने आ रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार करते ही वो हवालात में बंद किए, उस पर बहुत तशद्दुद करने लगे। लेकिन ना वो रोया, ना उसने आवाज निकाली, ना उफ तक न की। कई हफ्ते तक रमन हवालात में पड़ा रहा, हवा में हाथ हिलाए, अजीब तरीके से हंसता रहा और रातों को दीवारों से बातें करता नजर आता और दीवारों पे वो बार बार एक ही चीज लिखता, कानून। एक दिन जब उसको थाने का रनर पानी देने गया, उस लड़के ने एक बात नोट की कि वो अपनी रिफ्लेक्शन से बातें करता था। रमन राघव अपने आप को वो मसीहा समझता था। वो अपने आप को कानून कह के बुलाया करता और अपने आप से ये कहा करता कि तुमने इस दुनिया से कई गुनाहगार कम किए हैं। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने खाने की डिमांड की, मुर्गा, सफेद चावल और घी। पुलिस ने ये टेक्निक अपनाई कि जब वो खाना खा रहा था तो उसके सामने एक आईना, एक शीशा रख दिया और जब उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी तो वो उसकी तरफ इशारा करके कहने लगा, ये है कानून, ये है भगवान, बाकी सब तो मांस के लोथड़े हैं। और जब पुलिस उससे सवाल करने लगी, जब उसको कानून कह के बुलाने लगी, तो उसने एक एक मर्डर का कबूल कर लिया। उसने हर एक मर्डर को तफसील में बताया
اور اس نے آخر میں یہ بھی بتایا کہ تامل ناڈو کے اس گاؤں سے بھاگنے سے پہلے اس نے اپنے باپ کے سر میں یہی راڈ کیسے مارا تھا۔ اور ایسے تامل ناڈو کے قتل کیس کو بھی اسی سٹوری سے ریلیٹ کیا گیا۔ اخباروں میں، میڈیا میں اور پریس میں یہ بات ریلیز ہو گئی۔ اس آدمی کو سائیکو رمن راگھو کے نام سے لوگ پہچاننے لگے۔ وہ آدمی مطمئن دکھ رہا تھا، وہ قاتل تو نہیں دکھتا تھا۔ یہ آدمی پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا، ایک ایسی بیماری جس میں انسان اپنے ذہن اور اپنی سوچ کو حقیقت ماننے لگتا ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس میں اس دنیا میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اب رمن راگھو، سائیکو رمن راگھو کا واپس آنا ناممکن تھا۔ اس خونخوار درندے نے یہ چاول اور مرغی کھانے کے بعد اپنی انگلیوں پہ لگے خون کے جمے لوتھڑوں کو چاٹا اور اپنے اس راڈ کی طرف اشارہ کیا۔ شیشے میں اپنی ہی ریفلیکشن کو کہنے لگا کہ یہ راڈ میری روح ہے، اور جب تک یہ نہیں ٹوٹتا تب تک قانون ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ ایسے ہنسنے لگا جیسے کسی دیوانے نے اپنا بھیانک مقصد پورا کر لیا ہو۔ جب رمن راگھو کو جیل منتقل کیا گیا تو قیدیوں میں اس کے قصے سننے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس جیل کے پرانے سنتری آج بھی یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ راتوں کو دیواروں پہ ناخن رگڑنے کی اونچی اونچی آواز آتی۔ صبح جب رمن راگھو کے سیل کو کھولا جاتا تو پوری دیواروں پہ ناخنوں اور خون کے نشان ہوتے، اور وہ اپنی انگلیوں کو ایسے چاٹ رہا ہوتا جیسے ان پہ خون نہیں، کوئی سالن لگا ہے۔ کسی سے کوئی بات نہ کرتا، کسی سے کسی قسم کی خیالات شیئر نہ کرتا۔ قیدیوں نے بہانے سے اس سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا تھا، تو وہ انگلی کے اشارے سے منہ پہ ہاتھ رکھتا اور صرف یہ کہتا کہ اگر قانون تمہیں یہ بتا دے گا تو قانون کو تمہیں بھی کھانا پڑے گا۔ پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا اس آدمی کے ذہن پہ اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ وہ جیل میں اپنے ان بیانات خیالات اور اپنی اس قانون کی ٹوٹی پھوٹی دنیا میں مگن رہا۔ ہر جمعرات کو رمن جیل کے سنتریوں سے چیخ چیخ کر کہتا، اور یہ واحد موقع ہوتا جب وہ کسی دوسرے انسان سے بات کیا کرتا۔ وہ کہتا، آج پھر اوپر والے نے کسی کا بلاوا لکھا ہے، مجھے باہر نکالو۔ وہ اپنے جیل کی سلاخوں کو زور زور سے کھڑکاتا اور سنتریوں کو کہتا، مجھے باہر نکالو، خون، اوپر والا خون مانگ رہا ہے، قانون خون مانگ رہا ہے۔ یروارا سینٹرل جیل کے وہ لوگ جو رمن راگھو کے سیل کے نزدیک اسے کھانا دینے جاتے تھے، وہ خوف اور ڈر میں پوری طرح سے ملبوس ہوتے تھے۔ ان کا جسم کانپ رہا ہوتا تھا، پسینے میں شرابور۔ جب یہ کھانا اس کے قریب لے کر جاتے تو یہ اس کو ہاتھ تک نہ لگاتا۔ یہ صرف مرغی، سفید چاول اور گھی پسند کرتا تھا، اور جب بھی اس کو یہ کھانا دیا جاتا تو پونے یروارا سینٹرل جیل کے ہر ایک قیدی کا دل کانپتا، کیونکہ اس ساری رات کو یہ اپنے سیل کو نوچتا اور تب تک نوچتا جب تک کہ اس کی چیخیں
وہ اس پوری اندھیری رات میں نہ گونج رہی ہوتی۔ رمن راگھو ذہنی طور پہ بیمار تو تھا ہی، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ جسمانی طور پہ بھی بیمار ہونے لگ پڑا۔ سفید چاول، خون اور مرغی کی اس ڈائٹ نے اس کو اندر ہی اندر بیمار کر ڈالا تھا۔ رمن راگھو 7 اپریل 1995 کو سیسن ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور یہاں پر اس کی کڈنی فیلئر سے ڈیتھ ہو گئی۔ رمن راگھو اس دنیا سے چلا گیا، مگر آج بھی کچھ غریب لوگ سڑکوں کے نیچے، ٹھنڈے فرش پہ اور پلوں کے نیچے سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ممبئی رونق اور روشنی سے بھرپور ہے، مگر بزرگ وہ راتیں آج بھی یاد کرتے ہیں جب اس ٹھنڈی تنہا راتوں میں زمین پہ رگڑتے ہوئے لوہے کے ڈنڈے کی آواز ان کو چونکا کے اٹھا دیا کرتی تھی۔ رمن راگھو ایک انسان کا نام نہیں تھا، یہ ایک خون سے لکھی حقیقت تھی، ایک ایسی بھیانک موت تھی جو کسی بھی وقت کسی بھی آدمی کو آ سکتی تھی۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ اصل خطرہ کیا رمن راگھو میں تھا، یا اصل خطرہ انسانی ذہن میں ہوتا ہے جو اپنی اندھیری گلیوں میں، اپنے خاموش پن میں آگے سے آگے سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے، حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اس باپ نے اس چھوٹے سے بچے کو اتنا توڑا کہ آج تک ممبئی شہر میں ایسا خونخوار درندہ پیدا نہ ہوا، کیونکہ کبھی کبھی یہ عام سے دکھنے والے معصوم لوگ اپنی آنکھوں کے پیچھے اتنی نفرت اور اتنا غصہ چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کے پیچھے ایک ایسی دنیا بنائے بیٹھے ہوتے ہیں جس میں وہ قانون ہوتے ہیں۔ They are the judge, the jury and the executioners۔ دوستو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کا بھائی آپ کے لیے ایسی نئے نئے کیسز ہر ہفتے لاتا رہے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔